اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں، نماز تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں اب پڑھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ربنا۔ میں نے بتایا تھا کہ اس میں نا الگ ہے، رب الگ ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، پالن ہار۔ رب اردو میں بھی مستعمل ہے، تو ربنا اے ہمارے رب، ربنا تو رب الگ ہے اور نا الگ ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، یہ لفظ بار بار آ چکا ہے۔ اغفر لنا، غفرہ مانے بخش دیا، غفران، غفرہ، یغفرو، تو اغفر فعل امر کا صیغہ، جس فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے افعل، تو افعل کے وزن پر جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ آپ اس کو فعل امر سمجھیے۔ تو اغفر مانے بخش دے۔ لنا میں دو لفظ ہے، لام مانے لیے، نا مانے ہمارے، یعنی ہمارے لیے یا ہم کو۔ اغفر لنا ہم سب کو بخش دے۔ اخوان مانے بھائیوں، اخوان جمع ہے اخن کی، عربی میں اخن کے معنی بھائی ہوتے ہیں، اور اس کی ایک جمع اخوتن بھی آتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ اخوتن مانے بھائی، تو اخوان معنی بھی بھائی ہوتا ہے اور اخ کے معنی بھی بھائی ہے، یہ دونوں جمع ہے اخن کی۔ ولی اخواننا، واو معنی اور، یہ الگ ہے، لام معنی لیے، اور اخوان یہ جو لفظ ہے یہاں ہو گیا اور نون علیہ وسلم اس میں ملا دیا گیا ہے۔ ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کے لیے یا ہمارے بھائیوں کو۔ تو یاد رکھیے اخن معنی بھائی، اخوان اور اخوتن دونوں اس کی جمع آتی ہے، اور نا معنی ہمارے، یہ لفظ بار بار پیچھے آ چکا ہے۔ الذین، یہ آج کا پہلا لفظ نیا ہے۔ الذین معنی جو لوگ، جو کی، یہ انٹرجیکشن ہے دو لفظ کو ملانے کے لیے۔ الذین معنی جو لوگ، الذین معنی جو لوگ، یاد رکھیے۔ سبقونا، سبقہ معنی سبقت لے گیا، پہلے جو ہوا، سابق اسی سے آتا ہے، اردو میں مستعمل ہے سابق معنی پہلے کا، تو سبقہ جو پہلے ہوا، اور نا معنی ہم سے، سبقونا جو ہم سے پہلے ہوئے، نون علیہ زبانہ معنی ہم سب کا۔ ضمیریں بتایا تھا میں نے، یا معنی میرا اور نا معنی ہم سب کا۔ یا واحد کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نا معنی ہم سب کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں متکلم کے صیغوں میں مذکر مؤنث کا چکر نہیں ہے۔ اب یہ دعا کو ایک میں ملا کے پڑھ لیجئے۔ ربنا اغفر لنا، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس میں ملایا جاتا ہے تو جو الف ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے۔ عربی میں الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، اگر الف حرکت سے خالی ہے یعنی زبر زیر پیش اس پہ نہیں ہے تو وہ الف کہلائے گا، اور اگر اس پہ زبر زیر پیش کچھ آ جائے گا تو وہ حمزہ کہلائے گا، اور جب لفظ کو اس سے ملایا جاتا ہے تو یہ گر جائے گا لیکن لکھا جائے گا ربنا اغفر لنا۔ الگ الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے ربنا اغفر لنا، لیکن جب ملائیں گے تو ہو جائے گا ربنا اغفر لنا، یہ الف گر جائے گا۔ اے ہمارے رب تو ہم سب کو بخش دے۔ ولی اخواننا، اور ان ہمارے بھائیوں کو، الذین جو لوگ، سبقونا ہم سے پہلے ہوئے یا ہم سے پہلے سبقت لے گئے، ایمان میں، جو لوگ ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے۔ یہ دعا عمومی طور سے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب آپ ہم سب کو بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں ہوئے۔ اگلی دعا میں بھی وہی چیز ہے، رب، یہ اصل میں ہے ربی۔ تشدید، عربی لکھنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ جو تشدید آپ دیکھ رہے ہیں اس تشدید کے نیچے جب زبر رہے تو اس کو زیر پڑھا جاتا ہے، اور اگر تشدید کے اوپر لگایا جائے تو وہ زبر رہتا ہے، یہ عربی لکھنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہے ربی، اے میرے رب۔ شارٹ کو شارٹ بھی، جیسے انگریزی میں بھی بہت شارٹ کو بھی شارٹ کیا جاتا ہے، ایسے عربی میں بھی ربی کو، یا کو ہٹا دیا گیا اور خالی زیر سے کام لے لیا گیا، تو رب مانے اے ہمارے رب، اور جب اس کو ملائیں گے اس سے تو یہ جو حمزہ ہے اغفر کا، یہ حمزہ گر جائے گا، یعنی اس پہ سے زیر ہٹ کر کے یہ والا زیر اس سے ساکن سے مل جائے گا، غین والے سے، تو ہو جائے گا رب اغفر،
اے ہمارے رب تو بخش دے، رب اغفر یا رب اغفر، اے ہمارے رب، اے میرے رب، یہ ہے ربی، یا جو ہے وہ ہٹ گیا، گر گیا اور اسی زیر سے کام لے لیا گیا یا والا، رب اغفر، اے میرے رب تو بخش دے، ورحم اور رحم کر، جیسے اغفر بخش دے، ارحم رحم کر، یہ فعل امر کا صیغہ، رحمہ یرحمو باب سمع یسمعو سے، اسی سے ہے رحیم، ارحم، راحم، رحیم، رحمہ رحم کیا، رحیم بہت رحم کرنے والا، ارحم مانے بھی بہت رحم کرنے والا، یہ سب اس میں تفضیل کے صیغے ہیں۔ اور انتا مانے تو مذکر کے لیے، ارحم وہی، ورحم، ارحم مانے رحم کر، اور ارحم بہت زیادہ رحم کرنے والا، اس میں تفضیل کا صیغہ، رحیم بھی اس میں تفضیل ہے اور ارحم بھی اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کا مطلب سپرلیٹو کا ڈگری، راحم رحم کرنے والا، راحمین جمع اس کی ہے، یہ راحمون ہے اصل میں، بات عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم جو ہوتی ہے جب اس پہ زیر یا زبر لانا ہوتا ہے تو اعراب بالحرکت کے تحت جو واو ہے وہ یا میں بدل جائے گی، تو راحمون راحمین ہو جائے گا، عالمون عالمین ہو جائے گا، تو ارحم الراحمین مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر رہتا ہے، تو راحمون پہ جب زیر لانا رہے گا تو راحمین میں بدل جائے گا، یا زبر لانا رہے گا تو بھی بدل جائے گا، تو اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، رب بھی، اے میرے رب، اغفر تو بخش دے، ورحم اور تو رحم کر، اور تو ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رب اغفر، اے ہمارے رب تو بخش دے اور رحم کر، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو راحمین راحمون، راحم کے معنی رحم کرنے والا، چونکہ اس سبق میں صرف 3 لفظ نئے ہیں، ایک الذین ہے اور ایک سبقونا ہے، بقیہ سارے لفظ پہلے کے ہیں، اس لیے ایک اگلا پیج بھی میں پڑھا دے رہا ہوں، ربی، یہ جو پیچھے ابھی لفظ آیا سیم وہی ہے، ربی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اشرح، شرح یسرح، شرحن مانے کھول دینا، اشرح فعل امر کا صیغہ، تو کھول دے، لام مانے لیے، یا مانے میرا، یہ پیچھے آ چکا ہے، صدر کے مانے سینہ، صدر سینہ چیسٹ، یا مانے میرا، یسر، یسر کے معنی آسانی ہوتا ہے، یسر معنی آسانی، یسر فعل امر کا صیغہ، تو آسان کر دے، اور لی میرے لیے، لام الگ ہے یا الگ ہے، امر معنی کام، امر معنی کام، امری میرا کام، وحلل اور کھول دے، حل کر دے، وحلل اور کھول دے، گھول دے، ختم کر دے، کہتے ہیں حل ہو جانا، پانی میں حل ہو گیا، گھل گیا، وحلل یہ بھی امر کا صیغہ، اور کھول دے اور گھول دے، عقدہ مانے گانٹھ، گرہ کسی چیز میں گانٹھ لگ جانا، عقدہ کہتے ہیں، اردو میں بولا جاتا ہے یہ عقدہ ہے جو حل نہیں ہوتا، یہ ایسی گانٹھ ہے، لسان مانے زبان، من مانے سے، اور لسانی میری زبان سے، فقہ یفقہ مانے سمجھنا، اسی سے فقیہ، یفقہ وہ لوگ سمجھیں، اور قول مانے بات، یہ بھی لفظ آ چکا ہے پیچھے، تو اس کے اندر 3-4 لفظ نئے ہیں، شرحن کے معنی کھولنا، اسی سے آتا ہے شرح معنی گائیڈ، جو کتاب کھول دیتی ہے، اشرح تو اس کھول دے، فعل امر کا صیغہ، صدر معنی سینہ چیسٹ، یسر یسر کے معنی آسانی، ان مال عسر یسرا یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یسر معنی آسانی، یسر آسانی کر، امر کا صیغہ، امر معنی حکم کام، وحلل اور کھول دے، عقدہ معنی گرہ، اور لسان معنی زبان، یفقہ وہ لوگ سمجھیں، فقہ یفقہ سمجھنا، اور قول کے معنی بات۔ اب یہ اگلی جو دعا کی جاتی ہے یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو نبوت دی گئی تھی اور ان کی زبان میں لکنت تھی تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، قرآن کریم میں ہے، رب اشرح لی صدری، ربی اے میرے رب، اشرح لی میرے لیے، میرے کھول دے میرے سینے کو، ویسر اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرے کام کو، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ انہوں نے لفظی ترجمہ کیا ہے
आप तर्जुमा करते वक्त इसका ध्यान रखिएगा कि उर्दू में फ़ेल आखिर में आता है, तो फ़ेल का तर्जुमा आखिर में करिए। और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे या कर दीजिए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान में से गिरह को खोल दीजिए, यानी मेरी ज़ुबान में जो लुकनत है, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो लोग समझ सकें मेरी बात को। रब्बना बस रब्बना ऐ हमारे रब, रब्बी माने मेरा रब, रब्बना ऐ हम सब के रब, तक़ब्बल कबूल से है, तक़ब्बल तू कबूल कर हमसे, इन्नका बेशक तू, अंता समी सुनने वाला, अलीम जानने वाला। इसमें कोई नया लफ्ज़ नहीं है, सब पीछे आ चुका है। अगर पिछले अस्बात आपको याद हैं तो अगले अस्बात में आपको कोई आसानी नहीं होगी, मुश्किल नहीं आएगी। और इस किताब के अंदर कोशिश इस बात की गई है कि जो पीछे के अल्फाज बार बार रिपीट हुए हैं वो फिर से रिपीट करके लिख दिए जाएं, ताकि आपको याद करने में आसानी ना हो, तो आसानी रहे। तो रब्बे, यह है रब्बी मेरा रब, और रब्बना हम सब के रब, रब्बना ऐ हम सब के रब, ऐ हम सब के परवरदिगार, ऐ हम सब के पालनहार, तक़ब्बल तू कबूल कर ले, कबूलियत से है, मिन्ना, मिन माने अलग है, ना अलग है, मिन्ना हमसे, हम सब से, इन्ना माने बेशक आ चुका है, का माने तेरा, अंता माने तू, समी सुनने वाला, समया अलीम आलिम से जानने वाला। ये सारे अल्फाज पीछे आ चुके हैं, इस सबक में कुछ ज़्यादा नए अल्फाज नहीं हैं। लोग कहते हैं एक पेज पढ़ाइए, मसला ये है कि एक पेज में कुछ नए लफ्ज़ तो हैं नहीं, एक ही दो लफ्ज़ नए हैं। जैसे आज इख़वान का लफ्ज़ है, इसमें अल्लज़ीना है, सबका है, और इसके अंदर एक दो लफ्ज़ हैं जो नए हैं, बाकी वही अल्फाज हैं। तो आपको इतना सबक, अब हम 35 पेज तक पहुंच गए। इस किताब की बहुत बड़ी ख़ासियत ये है कि इसमें जो भी लफ्ज़ आप सीख रहे हैं वो कुरान का लफ्ज़ है। पूरी कोशिश है कि एक भी लफ्ज़ कुरान के बाहर का ना आने पावे, और मालूम है कि कुरान के अंदर अल्फाज का रिपीटिशन बार बार है। तो आप अभी जो लफ्ज़ है बस उसकी मीनिंग एज सच रट लीजिए और याद कर लीजिए। अभी जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि लर्न बाय मेमोराइजिंग, आप याद करके, रट करके। तो ये मुख्तसर अल्फाज हैं छोटे छोटे, इनको रटिए, याद करिए, और फिर जब ये रटे रहेंगे, याद रहेंगे, तो आगे जब हम तशरीह करेंगे, ग्रामर आएंगे और उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो फिर आपको सारे अल्फाज, सारी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह।